اسلام میں تصوف کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے بس اتنی سی بات سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنی کتاب اتاری اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتی مطہرہ سے اس کتاب کی تفہیم و تشریح اور عملی جو ہے اس کتاب کی تبیین اور شرح امت کے سامنے رکھی۔ تو بندوں کی ہدایت کے لیے کتاب و سنت کافی ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کا طرز زندگی اور تابعین اور تبع تابعین تک کے زمانے تک کا جو فہم دین ہے اور طرز معاشرت ہے وہی معتبر ہے، اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس پورے دین کو تقریباً تبع تابعین تک کے زمانے تک جو شریعت ہے، دین کی جو شریعت ہے، تو اس کے دو پہلو لیے گئے ہیں، اور قرآن و سنت اس بارے میں واضح ہے، اور یہی صدر اول کے مسلمانوں نے سمجھا ہے دین کو، کہ شریعت کے دو علوم ہیں، دو پہلو ہیں، ایک ہے علوم ظاہرہ اور ایک ہے علوم باطنہ۔ تو ظاہری علوم میں جو ہے وہ عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے، آپ کا طرز زندگی ہے، اسلامی معاشرہ ہے، اور نماز ہے، جیسے روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تو ایک پہلو ہے، اس کا ظاہری پہلو۔ اور شریعت کا جو باطنی پہلو ہے وہ ہے دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اخلاص، اسی طرح سے للہیت، اسی طرح سے دل شک سے پاک ہونا، یقین کا دل کے اندر راسخ ہونا، اور اسی طرح سے رذائل سے دل کا پاک ہونا، جیسے تکبر دل میں نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، عجب نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ دونوں چیزیں شریعت کے ساتھ ساتھ ہیں، نہ صرف ظاہری عمل بلکہ باطنی جو دل کی نیتیں ہیں، انما الاعمال بالنیات، ان دونوں چیزوں کو ملا کر شریعت کہتے ہیں۔ تو تبع تابعین تک کے زمانے تک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو تعبیر کی ہے فقہ کی، وہ ہے هو معرفت النفس ما لها وما علیہا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندے پر جو حقوق و فرائض عائد ہوتے ہیں، پورے دین کو فقہ کہا گیا ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے زمانے سے بعد میں تقسیم ہو گئی۔ جو شریعت کا ظاہری پہلو رہا، عملی پہلو رہا، اور علوم ظاہرہ رہے، ان کا نام فقہ رکھا گیا، اور جو علوم باطنہ ہے، دل کے جو اعمال ہیں، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، ان کا نام تصوف رکھا گیا۔ اس کو پہلے احسان یا زہد یا تزکیہ وغیرہ سے آپ تعبیر کرتے ہیں، آج کل کے جیسے زمانے میں بعد میں اسی کو طریقت کہا گیا ہے۔ آپ اسے تصوف کہیے، طریقت کہیے، احسان کہیے، زہد کہیے، سلوک کہیے، تزکیہ کہیے، یہ سارے نام آئے ہیں۔ ہاں، تصوف کا نام بعد میں آیا ہے، اس کی بھی ایک تاریخ ہے، یہ نام کہاں سے آیا ہے، کیوں یہ پہچان بن گیا۔ تو لفظ میں تو زیادہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تصوف کے نزدیک جو چیز مقصود ہے، شریعت کے احکام کے اوپر عمل ہو، اور دل کے اندر اخلاص ہو، اور گناہوں سے اجتناب ہو، معاصی سے پرہیز ہو، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آدمی کرے اور اپنے دل اور عمل کو مخلص کر دے اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ مقصود ہے تصوف کا۔ تو یہ شریعت کا باطنی پہلو ہے، اس لحاظ سے یہ ضروری ہے، بس اتنا سا تصوف ہے یہ۔ تو اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بعد کی جو باتیں آ گئیں، کہ جہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نظریے کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی مل گئیں جن کا اسلامی شریعت کے ساتھ، کتاب و سنت اور صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے پورے فہم دین اور مزاج کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ تصوف ہے ہی نہیں۔ اگرچہ وہ تصوف کے نام سے بعد میں داخل کیا گیا، بہت ساری تہذیبوں سے اس میں گھس گیا ہے، تو اس کو شریعت قبول نہیں کرتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو کچھ ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کرے گا تو وہ مردود ہے۔ اس لحاظ سے چاہے
چاہے علوم ظاہرہ کے اندر جس میں علم قرآنی بھی ہے، علم حدیث بھی ہے، علوم فقہ بھی ہیں اور وغیرہ بہت سارے علوم ہیں، ان کے اندر کوئی چیز شریعت سے باہر کی لائے تو وہ بھی مردود ہے. اور اسی طرح سے علم باطن میں اور تصفیہ قلب میں، تزکیہ نفس کے اندر کوئی ایسی چیز داخل کرے جو شریعت کے اندر کی اپنی یا شریعت کے مزاج کے مطابق نہیں ہے تو وہ بھی مردود ہے. یہ اصل میں تصوف کی حقیقت ہے. اسے آپ تصوف احسانی کہیے، لوگوں نے اسے اسلامی تصوف کہا ہے، یا حدیث میں جیسے نام آئے ہیں احسان آیا ہے، قرآن مجید میں تزکیہ آیا ہے، زہد کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. خیر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہے. اب رہا لفظ تصوف کے ساتھ اتنا بعد پیدا ہونا، اور پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد میں تصوف کے اندر بہت ساری چیزیں گھس گئیں. لیکن وہ معاملہ ہر ایک چیز کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجددین کو پیدا کرتا ہے جو دین اور شریعت کے ہر شعبے میں اور علم کے ہر شعبے میں جو چیزیں خرافات کی لائن سے آتی ہیں ان کو نکال کر دین کو پھر منقح اور صاف کر دیتے ہیں. تو وہی چیز یہاں بھی ہے. اس پہلو کو ہی ہم کیوں نظر انداز کریں؟ تو اس لیے تصوف کو اگر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں، انہی حدود کے اندر رکھیں، تو یہ اسلام کی اپنی ایک ضروری چیز ہے. بغیر اس کے اسلام میں عمل کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال تو ظاہر کا چیز ہے اور نیتیں اندر کی چیز ہے. تو یہی اصل میں تصوف ہے، اور تصوف کا میدان بھی یہی ہے.